علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ سورہ لقمان آیت نمبر 20 اور 21۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، الم ترو، کیا نہیں دیکھا تم نے، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالی، سخر، اس نے مسخر کر دیا، لکم، تمہارے لیے، ما، جو کچھ، فی السماوات، آسمانوں میں ہے، وما، اور جو کچھ، فی الارض، زمین میں ہے، واسبغ، اور پورا کر دیا اس نے، علیکم، تم پر، نعمہ، اپنی نعمتوں کو، ظاہرتاً، ظاہری، وباطنتاً، اور باطنی۔ ومن الناس، اور لوگوں میں سے بعض، من، وہ ہیں جو، یجادل، جھگڑا کرتے ہیں، فی اللہ، اللہ کے بارے میں، بغیر علم، بغیر علم کے، ولا ہدن، اور ہدایت کے، ولا کتاب منیر، اور روشن کتاب کے۔ وَإِذَا، اور جب، قیل، کہا جاتا ہے، لہم، ان سے، اتبعوا، پیروی کرو تم، ما انزل اللہ، اس کی جو اتارا اللہ تعالی نے، قالوا، کہتے ہیں، بلکہ، نتبعوا، ہم پیروی کرتے ہیں، ما، اس کی جو، وجدنا، پایا ہم نے، علیہ، اس پر، آباءنا، اپنے باپ دادا کو، اولو کانا، اور کیا اگرچہ تھا، یدعوہم، بلاتا انہیں، الشیطان، اولو کان الشیطان، اور کیا اگرچہ تھا شیطان، یدعوہم، بلاتا انہیں، الی عذاب السعیر، جہنم کے عذاب کی طرف، بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کی طرف۔ اللہ تعالی نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے اور بتایا ہے کہ اس کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے، اللہ نے وہ سارا کچھ مسخر کر دیا ہے مخلوق کے فائدے کے لیے۔ جتنی بھی چیزیں ہیں آسمانوں میں اور زمین میں، کسی نہ کسی انداز میں اللہ نے ان چیزوں کو انسانوں کے فائدے پر لگا رکھا ہے،
لوگ ان سے فائدہ حاصل کرتے ہیں اور اللہ نے ان کو انسانوں کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیے ہیں، تمہارے لیے کام میں لگا دیے ہیں، تم ان سے کسی نہ کسی انداز سے فائدہ اٹھا رہے ہو۔ ایک ایک چیز جو ہے وہ انسان کے لیے کسی نہ کسی انداز سے مفید ہے۔ سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے، یہ بادل ہیں، یہ پہاڑ ہے، نہریں ہیں، دریا ہے، مختلف قسم کی فصلیں ہیں، مختلف قسم کی مخلوقات ہیں، مختلف موسم جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ غور کرتے چلے جائیں، کسی نہ کسی انداز سے لوگ ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ نے ان کو لوگوں کے لیے کام میں لگا دیا ہے۔ تو فرمایا الم ترو، کیا نہیں دیکھا تم نے؟ یہ الم ترو پورے قرآن مجید میں 2 مقامات پر ہے، ان میں سے ایک یہ مقام الم ترو، کیا نہیں دیکھا تم نے ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالی۔ یہ الم ترو یہاں الم تعلمو کے معنی میں ہے، کیا تم نے نہیں جانا، کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں ہوا؟ یعنی رؤیت سے مراد یہاں علم ہے، اس لیے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ نے ان کو کام میں لگا رکھا ہے لیکن انسان ان کو دیکھ نہیں سکتا، ان کا مشاہدہ نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے یہاں یہ علم کے معنی میں ہے، کیا تم نے نہیں جانا ان اللہ سخر لکم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا ہے تمہارے لیے، یعنی اللہ ہی نے مسخر کیا ہے، اس کے سوا ان چیزوں پر کسی کا کوئی اختیار اور کوئی کنٹرول اور کسی قسم کی کوئی قدرت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی نے مسخر کیا ہے، لکم تمہارے لیے، یا تمہاری خاطر، تمہاری خاطر یعنی تمہارے فائدے کی خاطر، کہ تم ان سے فائدہ اٹھاتے ہو۔ ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، کل کائنات، آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے اور زمینوں کے اندر بھی، جو زمین کے اندر بھی جو کچھ موجود ہے، یہ ساری چیزیں کائنات کی جتنی بھی ہیں اللہ نے تمہاری خاطر مسخر کر دی ہیں، ان کو تمہارے لیے کام پر لگا دیا ہے، پابند بنا دیا ہے، اور تم ان سے فائدہ اٹھاتے ہو، تمہارے لیے ان کو قابل انتفاع بنا دیا ہے۔ فرمایا وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ، اور پورا کر دیا اس نے تم پر، اسبغ ای اتم و اکمل، پورا کر دیا، مکمل کر دیا، اللہ نے مکمل کر دیا، پورا کر دیا تم پر، نعمہ، نعمت ان کی جمع ہے نعم، اپنی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دی، ظاہرۃ و باطنہ، یہ آگے اسی کی مزید تاکید ہے، ظاہری بھی اور باطنی بھی، یعنی ایسی نعمتیں بھی ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں ظاہری نعمتوں سے مراد وہ نعمتیں ہیں کہ جن کا ادراک انسان اپنے حواس کے ذریعے سے کر لیتا ہے، اور باطنی نعمتوں سے مراد وہ ہے کہ جن کا ادراک کرنا انسان کے بس کی بات نہیں، جن کا ادراک انسان نہیں کر پاتا، وہ باطنی نعمتیں ہیں جو انسان سے پوشیدہ ہیں، لیکن وہ اللہ کی نعمتیں ہیں، انسان ان سے فائدہ اٹھا رہا ہے لیکن ان کا ادراک نہیں کر سکتا۔ اور ظاہری نعمتیں وہ ہیں کہ جو انسان کے سامنے ہیں، جن کا انسان مشاہدہ کرتا ہے، جن کا ادراک کر لیتا ہے اپنے حواس کے ذریعے سے، وہ ظاہری نعمتیں۔ تو یہ بہت ساری نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور یہ وہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، وہ اتنی زیادہ ہے کہ وہ تمہاری گنتی کے اندر اور تمہارے شمار میں آ ہی نہیں سکتی ہیں۔ تو فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، اللہ تعالیٰ اپنے انعامات ذکر فرما رہا ہے،
اور غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے۔ جس اللہ نے تمہارے لیے سب کچھ کیا، اب چاہیے تو یہ کہ تم اسی کی عبادت کرو، اسی کی بندگی کرو، اسی کی اطاعت فرما برداری کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو تو اور اس کی نافرمانیاں نہ کرو۔ تو فرمایا لیکن پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں من یجادل فی اللہ بغیر علم، جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، یعنی اللہ کے وجود کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، یا اللہ کی ربوبیت کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، یا اللہ کی الوہیت کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، یا اللہ کے جو اسماء اور اس کی صفات ہیں ان کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، کسی نہ کسی انداز میں اللہ کے بارے میں وہ جھگڑا کرتے ہیں، بغیر علم، بغیر علم کے، ولا ہدن، اور بغیر ہدایت کے، ولا کتاب منیر، اور بغیر روشن کتاب کے۔ انسان جو علم حاصل کرتا ہے اس کے تین ہی طریقے ہو سکتے ہیں، ایک از خود اس کو کسی چیز کا علم ہو، نمبر دو کوئی دوسرا بتا دے، اس کو پتہ تو نہیں ہے لیکن کوئی دوسرا اس کی رہنمائی کر دے، اس کو سکھا دے اور بتا دے، نمبر تین کسی کتاب کے ذریعے اس کو علم حاصل ہو جائے، کسی نے بتایا تو نہیں لیکن کوئی کتاب، کوئی لکھی ہوئی چیز ایسی اس کو مل گئی جو اس کی رہنمائی کرے۔ اللہ تعالیٰ نے تینوں چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ از خود بھی ان کو کوئی علم نہیں ہے اللہ کی توحید کے بارے میں، اللہ کی ذات کے بارے میں اور اس کی صفات کے بارے میں، پھر بھی یہ جھگڑا کرتے ہیں بغیر علم کے، یعنی از خود ان کو کوئی علم نہیں ہے، ولا ہدن، اور کوئی ایسی رہنمائی بھی ان کے پاس نہیں ہے، ولا کتاب منیر، کوئی روشن کتاب بھی ان کے پاس نہیں ہے، کوئی ایسی واضح کتاب، کوئی ایسی روشن کتاب جو انہیں بتائے۔ یہ بغیر علم کے، بغیر رہنمائی کے، بغیر روشن کتاب کے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں۔ تو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرنا یہ بڑی ایک خطرناک چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ایک مقام پر فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، لوگوں میں سے بعض ایسے جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑا کرتے ہیں اور ہر سرکش شیطان کے پیچھے چلتے ہیں۔ یہ سرکش شیاطین کا کام ہے کہ لوگوں کو اللہ کے بارے میں طرح طرح کے وسوسوں کے اندر مبتلا کیا جائے، طرح طرح کے شبہات اور اشکال جو ہے ان کے سامنے پیش کیے جائیں اللہ کی ذات کے بارے میں۔ تو فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کی، ان سے کہا جاتا ہے یعنی اس وقت جو کفار اور مشرکین تھے ان سے کہا جاتا تھا، اسی طرح تا قیامت آنے والے لوگ جن کا یہ حال ہے جب ان سے کہا جاتا ہے اتبعوا ما انزل اللہ، اس کی پیروی کرو یعنی اس کی اتباع کرو، اس کو مانو، اس کے پیچھے چلو جو اللہ نے اتارا ہے قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، آپ کے ارشادات اور فرامین، کتاب و سنت۔ پتہ چلا کہ یہ دو ہی چیزیں اصل ہے، ما انزل اللہ یا قرآن مجید ہے یا پھر حدیث مبارکہ ہے، اور ما انزل اللہ جو ہے یہ وحی ہی ہے۔ اس کی دو صورتیں ہیں، ایک وحی جلی ہے جس کو قرآن کہتے ہیں اور دوسری وحی خفی ہے جس کو حدیث کہتے ہیں، یا پھر اس کی تقسیم کرتے ہیں وحی مطلوب قرآن، وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور دوسری وحی غیر مطلوب حدیث، یعنی وہ وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ تو یہ ما انزل اللہ ہے، قرآن اور حدیث کی پیروی کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیز ہمارے لیے مقرر کی گئی اور جس کی پیروی کا حکم دیا گیا وہ یہی اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے جو کچھ تمہاری طرف اتارا گیا اس کی پیروی کرو۔ تو فرمایا قالوا، وہ جواب میں کہتے ہیں بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، بلکہ ہم تو اس کی پیروی کرتے ہیں جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پائے، یعنی اللہ نے جو کچھ نازل کیا اس سے اعراض کرتے ہیں، روح گردانی کرتے ہیں، رائے فرار اختیار کرتے ہیں،
اس کو نہیں مانتے، اس کی اتباع نہیں کرتے، اور اتباع نہ کرنا در حقیقت نہ ماننا ہے۔ زبانی طور پہ کتنا ہی تسلیم کریں لیکن اصل چیز تو اتباع ہے۔ اگر اتباع نہیں ہے تو گویا مانے ہی نہیں، سرے سے انکار کر دیا، تو وہ راہ فرار اختیار کرتے ہیں اور جواب میں واضح طور پہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پائے، ہمارے بڑے جو کرتے آئے، ہمارے خاندان میں جو ہوتا ہے، ہماری برادری میں جو ہوتا ہے، ہمارے آباء و اجداد کے جو عقائد تھے، جو طور طریقے تھے، جو عبادت کے انداز انہوں نے اختیار کر رکھے تھے، ہم تو وہی کچھ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، کیا اگرچہ شیطان انہیں بلاتا تھا بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کی طرف، یعنی کیا اگرچہ شیطان انہیں جہنم کے عذاب کی طرف بلاتا تھا اور انہوں نے شیطان کی دعوت پر لبیک کہا، اس کی دعوت کو قبول کیا، جہنم کا ایندھن بنے، تو کیا یہ بھی ان کے پیچھے چل کر جہنم میں جائیں گے؟ اگر ان کے باپ دادا ایسے کاموں میں مبتلا تھے کہ شیطان نے ان کو جہنم کے عذاب کی طرف بلایا اور وہ پیچھے لگ گئے شیطان کے اور وہ کام کیے انہوں نے جو جہنم میں لے جانے والے ہیں، شرک انسان کو جہنم میں لے جانے والے، کفر انسان کو جہنم میں لے جانے والے، اسی طرح اور بہت سارے ایسے حرام کام اور ایسے گناہ ہیں جو جہنم کی طرف لے جانے والے، تو شیطان اگر انہیں جہنم کے عذاب کی طرف بلاتا تھا اور وہ اس کی بات انہوں نے مان لی اور جہنم کے مستحق بن گئے، تو کیا یہ بھی اپنے بڑوں کے پیچھے لگ کر جہنم میں جائیں گے اور جہنم کے عذاب کو جو ہے وہ اپنے لیے اختیار کریں گے؟ تو یہ ایک سوچنے سمجھنے کا اور ایک ڈانٹ کا انداز ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے زجر و توبیخ بھی ہے کہ یہ ان کا حال ہے کہ ان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے بچاؤ، شیطان کے پیچھے نہ لگو، اور یہ الٹا کہتے ہیں نہیں ہم جو وہی کریں گے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو پایا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے عقیدے، عبادات، معاملات، شکل و صورت، لباس، کاروبار، تجارت، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، اخلاق، گفتار، کردار، خوشی اور غمی کے تمام امور سب کچھ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم رب الناس اذهب البأس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك۔ اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة۔ اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصل اللهم تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔